دیکھیے ماہ رمضان میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو رمضان کا پورا ہی مہینہ جو کہ 3 اشروں پہ محیط ہے. پہلا اشرہ جو ہے اوبویسلی اس میں ہمارے پاس فروری کے آخری 10 دن ہو جائیں گے, پھر اس کے بعد مارچ کے پہلے 20 دن ہیں جو کہ دوسرے تیسرے اشرے میں کور ہوں گے. اب ان میں جو پلانٹری پوزیشنز آ رہی ہیں تو ماہ رمضان کی شروع ہونے سے پہلے ایک گرہن ہے, پھر اس کے بعد ماہ رمضان کے دوسرے اشرے کی ابتدا کے اوپر گرہن ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک بہت ہی اس طرح کا کمبینیشن بن رہا ہے جسے ہم لوگ انگارا یوگ بھی بولتے ہیں, انگارک بھی بولتے ہیں, اور جیسے کہ نام سے ہی پتہ ہے کہ یہ بہت ہی کوئی شعلہ انگیزی والا پلانٹری کمبینیشن ہے کہ اس میں کوئی خوشحالی یا برکت تو نہیں ہوگی, اس میں کہیں نہ کہیں پہ لڑائی جھگڑے یا پریشانی ہوگی, لیکن یہ 12 کے 12 بروج کے لیے نہیں ہے. یہ اسپیسیفکلی کچھ مخصوص زوڈک سائنس ہوں گے. اب جیسے جیسے ہم ذکر کرتے چلے جائیں گے ان زوڈک سائنس کا بھی ذکر آئے گا, اور پھر اس میں جو احتیاط ہوگی ان احتیاط کی بھی تدابیر میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. اب ماہ رمضان میں ایک روحانی طور کے اوپر, اسپریچولی طور کے اوپر ویسی پاکیزگی بہت زیادہ ہوتی ہے, طہارت بہت زیادہ ہوتی ہے. پورا جو آپ کا دن کا حصہ ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ آپ باوضو رہتے ہیں, اور آپ کی نیت میں کشادگی ہوتی ہے. آپ کسی نہ کسی طور کے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ جھوٹ نہ ہو, کوئی غیبت نہ ہو, کوئی غلط سوچ ذہن کے اوپر حاوی نہ ہو, شیطانی وہم وسوسہ کسی طور کے اوپر آپ کے اوپر غلبہ حاصل نہ کریں, اور آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی اور ربط میں بہت زیادہ ہی پاکیزگی کے ساتھ ویل کنیکٹڈ بھی ہوتے ہیں, جس وجہ سے ایک روحانی طور پہ ریمیڈی ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ستاروں کی کمزوری ہے, پلانٹری پوزیشنز خراب ہیں, کوئی گرہن لگ رہا ہے, تو آپ صدقہ کر رہے ہوتے ہیں, آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں, آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے لیے سحر افطار کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس لحاظ سے کچھ نہ کچھ ریمیڈیز آپ آٹومیٹکلی طور پہ کر لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے رمضان کا پورا ہی مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے, کیونکہ اس میں صدقہ خیرات زیادہ اور رہتا ہے. آپ کوئی نہ کوئی اپنے عزیز و قارب رشتہ دار بہن بھائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں, تو اس لحاظ سے آٹومیٹکلی طور کے اوپر آپ کی کمزوریاں دور ہو رہی ہوتی ہیں. اب ایریز کی اگر ہم بات کریں تو ایریز کے لیے ماہ رمضان کی جو ابتدا ہے, پہلا زوڈک سن ایریز برج حمل. اب اگر ہم پہلے برج کی بات کریں تو پہلا زوڈک سن آتا ہے ایریز برج حمل. ایریز والوں کے اعتبار سے ماہ رمضان اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایریز والوں کے لیے پہلے اشرہ میں ان کا ذہن کا حاکم ستارہ اپنی شرفی درجات پہ ہے, بہت ہی خوبصورت پوزیشن ہے. ان کا پیسے کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ ایک بہت ہی سادہ ایک بڑا ستارہ ان کے نصیب کے پلانٹ کے ساتھ ٹرائن کی نظر بنائے گا. یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت پوزیشن ہے. تو اس لحاظ سے ماہ ایریز والوں کا ماہ رمضان کی جو ابتدا ہے یہ کریئر کاروبار کی گروتھ کے اعتبار سے بہت پازیٹیو ہے. لوگوں کی نظروں میں عزت کا بڑھنا, فائنینشلی طور کے اوپر اسٹیبلٹی کا آ جانا, سوشلی طور کے اوپر سرکل میں گروتھ آنا, اور زندگی میں کچھ مخلص لوگوں کا ملنا, تعلیمی رجحانات میں کامیابی رہنا, مذہبی طور پہ توجہ حد سے زیادہ بڑھ جانا, مذہبی مشاغل, مذہبی تقاریب, اور اس کے علاوہ فلاحی کاموں میں رجحان کے ساتھ ساتھ آن لائن بزنسز یا آن لائن انویسٹمنٹ سے بھرپور فائدہ ملنا. پھر ایریز والوں کی زندگی میں تعلیمی رجحانات میں اضافہ ہوگا. حصول تعلیم کے لیے, اسکالرشپ کے لیے, ہائر ایجوکیشن کے لیے کوششیں تیز ہو جائیں گی. حصول ویزا کے لیے خواہش ابھرے گی, سفر, سیاحت, اور کسی نہ کسی طور کے پر اپنے روشن مستقبل کے لیے اپنی ملازمتی طور کے پر چیزوں کو بھی بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہوں گے, کیونکہ ملازمت کا پلانٹ بھی نصیب کے گھر کے ساتھ ٹرائن کی پوزیشن بنائے گا جو کہ بہت ہی خوبصورت پوزیشن ہے. تو ایریز والوں کے لیے ماہ رمضان کی ابتدا بہت خوبصورت ہے. اب ماہ رمضان کی جو ابتدا جتنی خوبصورت ہو رہی ہے, ان کی زندگی میں ماہ رمضان کا جو وسط ہے وہ بھی کسی نہ کسی لحاظ سے بہت ہی پازیٹیو ہوگا. صرف ان کو درمیان میں جا کے تقریباً کوئی اگر ہم رمضان کے مڈ کی بات کریں, کوئی 15 سے لے کے 20 رمضان تک, 15 سے 20 رمضان تک ان کو تھوڑی سی کیئر کی ضرورت ہے, احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ شیڈو پلانٹ کے ساتھ کنجکٹ کر رہے ہیں, اور شیڈو پلانٹ کے ساتھ کنجکٹ کرنا ان کی زندگی میں کمزوری, خرابی, پریشانی, وہم وسوسے, الجھنیں, یا لوگوں سے کسی طور کے پر ان کے کاموں کو رکاوٹ یا ڈیلے, یا ان کے حلقہ احباب یا دوستوں میں کوئی لڑائی جھگڑا اور تفرقہ, اور بلا وجہ دلوں میں قدورتیں بڑھ سکتی ہیں. تو 15 سے 20 رمضان ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ جو بھی کام کر رہے ہوں گے ان کو لوگوں کے اوپر بہت ریلائی نہیں کرنا. جو بھی کام کریں خود سے چیزوں کو فائنلائز کریں. اور اگر کوئی ایسی چیز ان کو سننے کو یا دیکھنے کو مل رہی ہے, یا کوئی ان کو دوسرے سورسز سے پتہ لگ رہا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی غلط افواہیں, ریومرز, یا کوئی غلط بات کی جا رہی ہے, تو اس کو بہتر ہے
کہ یہ اگنور کر دیں. ادروائز اگر یہ کسی بھی طور پہ اس کو کراس چیک کرنے کی طرف جائیں گے تو وہ چیزیں ان کے لیے کمزوری کے سوا کچھ نہیں لے کے آئیں گے. اس کے بعد رمضان کا جو اختتامی معاملہ ہے وہ دوبارہ سے ان کی زندگی میں بہتری کی طرف آنا شروع ہوگا. لیکن اختتامی معاملات سے پہلے رمضان کے دوسرے عشرے کی ابتدا کے اوپر گرہن لگ رہا ہے ان کے زائچے کے 5ویں گھر میں, اور 5ویں گھر میں گرہن کا لگنا اگر ایریز والے صاحب اولاد ہیں, اولاد کی نفسیاتی طور کے پر معاملات کو, اولاد کے سوچ کو, ان کے مشاغل کو, ان کے کہیں نہ کہیں پہ کسی طور کے پر سوشل سرکل کو, حلقہ احباب کو ضرور چیک کریں کہ ان کی سرگرمیاں کیا چل رہی ہیں. ادروائز ان کے لیے پرابلمز بڑھ سکتی ہیں اگر یہ لوگ صاحب اولاد ہیں. پھر اس کے بعد اگر یہ کسی سے اظہار محبت کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی جگہ شادی کا پیغام بھجوانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ چیزوں کو تھوڑا سا روک لیں. آخری عشرے پہ لے جائیں یا پھر ماہ شوال کے نئے چاند کے طلوع ہونے کا انتظار کر لیں, کیونکہ تب چیزیں ان کے لیے زیادہ اچھی اور زیادہ خوشگوار ہوں گی. لیکن رمضان کے اختتام کے اوپر جا کے دیکھیں تو اختتامی طور کے اوپر جو سینیریو ہوگا وہ ان کی زندگی میں ان کے تھوڑا سا کانفیڈنس لیول کو دوبارہ سے بلندی کی طرف معاملات شروع ہوں گے. جو چیزیں تھوڑی سی کمزور ہیں, خراب ہیں, ان کلیئرڈ ہیں, جن میں کوئی غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, غلط فہمیاں ہیں, یا چیزیں کسی طور کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت کے اوپر مبنی فیل نہیں ہو رہی ہے, نظر نہیں آ رہی, تو چیزیں بیسکلی اپنی اصل کی طرف لوٹنا شروع ہوں گی رمضان کے آخری عشرہ میں. تو ایریز والوں کے لیے زندگی میں چیزوں کو سمجھنے کے لیے, کچھ نئی کمٹمنٹس کے لیے, لوگوں کے ساتھ اپنے روابط کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ ان کی زندگی میں نسبتاً زیادہ اچھا اور زیادہ خوشگوار اور زیادہ پازیٹیو رہے گا. لیکن جو ابتدا ہے وہ سب سے حسین ہے, کیونکہ ابتدائی طور کے اوپر عزت ہے, بلندی ہے, کانفیڈنس کے ساتھ ساتھ کچھ نیا کرنے کا جذبہ ہے, کچھ نئے عہد ہیں, کچھ نئے معاملات ہیں, اور زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر سٹیبلٹی بھی ہے. لیکن ان کی زندگی میں جو درمیانی طور کے اوپر ایک سینیریو گرہن کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم ہے, اور ان کے مائنڈ کے ریلیٹڈ پلانٹ کی شیڈو پلانٹ راہو کے ساتھ کنجنکشن ہے, اس کے لیے صدقہ ضرور دیں. اور صدقہ ان کو چاہیے کہ یہ سٹارٹ کرے اپنا کو 3 مارچ سے لے کے 20 مارچ تک کے درمیان میں جب بھی کوئی منگل کا دن آئے تو منگل کے دن لال رنگ کی چیز کا صدقہ ضرور دیں. اچھا ٹھیک ہے. جس میں کوئی بھی سرخ رنگ کی چیز ہو سکتی ہے, پکا کے دے دیں, بغیر پکائے دے دیں, کپڑا دے دیں, جو ان کے لیے آسانی ہو. ٹھیک ہے. یہ صدقہ کرنے سے ان کی چیزیں نسبتاً بہتر طور کے اوپر حل ہوتی رہیں گی. اب اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو دوسرا پھر زوڈک سائن آتا ہے ٹورس. ٹورس کی بات کی جائے تو ٹورس برج ثور والوں کے لیے ماہ رمضان کی جو ابتدا ہوگی یہ ان کی زندگی میں اس اعتبار سے نسبتاً خوش آئند اور خوبصورت ہے کہ ان کا مائنڈ کا ریلیٹڈ پلانٹ, ان کا پیسے کا ریلیٹڈ پلانٹ, محبت کا, اولاد کا, یہ پلانٹ ان کے کریئر کے ہاؤس میں ایک بہت ہی اچھی کمبینیشن کے ساتھ موجود ہے, حالت کران میں بھی, اور پھر یہاں سے ٹرائن کی نظر بنا رہا ہے اس جوپٹر کے ساتھ جو کہ ان کے پیسے کے گھر میں ہے. جوپٹر کا پیسے کے گھر میں ہونا ان کی خواہشات کا پلانٹ ہے, ایزی منی کا پلانٹ ہے, اور فائنینشلی طور کے اوپر بلیسنگ لے کے آ رہا ہے. تو برج ثور والوں کے لیے ماہ رمضان کی جو ابتدا ہوگی وہ ان کی زندگی میں ایک غیبی طور کے اوپر مالی مدد کے طور پہ ہوگی. ان کو اپنی زندگی میں لوگوں سے بلا وجہ عزت ملنا شروع ہوگی, لوگ بلا وجہ ان کو چاہنا شروع کر دیں گے, ان کی طرف اٹریکٹ ہوں گے, ان کی طرف کسی نہ کسی طور کے اوپر لنکڈ کرنے کی کوشش کریں گے, ان کو اپنے ساتھ ملا کے لے کے چلنے کی کوشش کریں گے. شراکت داری کے کاموں میں کسی نہ کسی طور پہ ان کو آفرز مل جائیں گی, اور متوقع طور کے پر ان کے شراکت کا ستارہ 9ویں گھر میں, نصیب کے گھر میں شرفی پوزیشن پہ جب ہوگا تو یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ان کا نصیب یاوری کرنا شروع کرے گا. اور نصیب یاوری کر جانے کے سبب ان کی زندگی میں ڈیلی بیسس کے اوپر ہر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی جو بلا وجہ رک رہا تھا وہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر سموتھ ہونا شروع ہو جائیں گے. انہیں کوئی چھوٹے چھوٹے مسئلے, فکر مندیاں, پریشانیوں کو بہت زیادہ اتنی بادر نہیں کریں گے. یہ اپنی زندگی میں چیزیں تھوڑا سا زیادہ نسبتاً سموتھ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پیسے کے اعتبار سے فکر مندی نہیں ہوگی, ذہنی طور کے اوپر خود اعتمادی بھی بڑھے گی. کانفیڈنس لیول کے علاوہ ان کی زندگی میں کچھ نئے عہد اور نئے معاہدے ہوں گے کہ جس سے ان کو ایک انر اسٹرینتھ ملتی نظر آئے گی. اندرونی طور کے بڑی اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ پرسکون اور سیکیور فیل کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور یہی وجہ ہوگی کہ یہ اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے مسائل کو بھی بہت زیادہ بادر نہیں کریں گے, اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں گے. پھر ان کے چارٹ میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں محبت کا ستارہ بھی یہاں پہ ہے اور وہ عہد کروا رہا ہے, تو اس اعتبار سے یہ اپنی زندگی میں کسی کو اپنے دل کا حال بیان کر سکتے ہیں, اپنی زندگی میں اپنے رشتے یا شادی کی بات کو کسی طور کے پر شروع کر سکتے ہیں. یہ چیز ان کے لیے نسبتاً بہت خوبصورت ہے رمضان کی ابتدا پہ. لیکن رمضان کا جب دوسرا عشرہ شروع ہونا ہے, دوسرے عشرہ میں گرہن لگ رہا ہے ان کے زائچے کے 4تھے گھر میں,
ٹھیک ہے. چوتھے گھر میں گرہن کا لگنا ان کے گھر کے ماحول کو تھوڑا سا ڈسٹرب کر سکتا ہے. فیملی ممبران کے ساتھ بلا وجہ کی ایک تضاد کہہ لیں, بحث و تکرار کہہ لیں, یا غلط فہمیوں کو جنم دے سکتا ہے. پھر اسی عشرہ کے اختتام کے اوپر, جو دوسرا عشرہ ہے اس کے اختتام کے اوپر جا کے ان کے عزت اور کریئر کے گھر میں 12ویں گھر کا حاکم ستارہ راہو کے ساتھ وہاں پہ کنجکٹ کر رہا ہے, جو کہ کسی بھی طور کے اوپر کوئی بہت اچھی پوزیشن نہیں ہے. تو ماہ رمضان کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ ان کے لیے بہت کیئرفل ہے. اپنی عزت کو, اپنی رسپیکٹ کو, اپنے کام کو, کریئر کو, بزنس کو, لوگوں کی نظروں میں اپنے امیج کو اور اپنے گھر سے جڑے ہوئے میٹرز کو, ان کو بہت سنبھال کے لے کے چلنا ہے. دوسرے عشرے میں کوئی نئے کام کی بنیاد نہیں رکھنی, کوئی سیل پرچیز, پراپرٹی کی, وہیکل کی, اور کسی طور کے اوپر گھریلو تزئین و آرائش اگر کریں گے تو اس میں ان کا خرچہ زیادہ ہوگا, چیزیں ان کی حسب منشا نہیں طے پائیں گی. لیکن تیسرا عشرہ جب شروع ہوگا, اور تیسرے عشرے کی برکت یہ ہے کہ ان کی زندگی میں وہ مسائل یا وہ پریشانیاں جو کہ حاسدین کی بد نظری کی وجہ سے شروع ہوئی ہیں, ان کے گھر میں, ان کے کام کے اوپر وہ تھمنا شروع ہو جائیں گی. ماہ رمضان کے تیسرے عشرہ سے یہ چیزیں دوبارہ سے پرسکون محسوس کرنا شروع کریں گے, اور فائنینشلی طور کے اوپر اسٹیبلٹی اور گروتھ کی طرف چیزیں آنا شروع ہوں گی. اور یہ سلسلہ ان کی زندگی میں ماہ شوال کے چاند کے طلوع ہونے تک چلے گا. اور ماہ شوال کا چاند جیسے ہی طلوع ہوتا ہے, ان کی زندگی میں دوبارہ سے فائنینشلی طور کے اوپر گروتھ کے لیے بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ ہے. پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے, اگر یہ لوگ صاحب اولاد ہیں, اولاد ان کے لیے عزت, تقویت اور بڑھاوے کا سبب ہوگی. یہ چیز ٹورس والوں کے لیے نسبتاً بہت خوش آئین اور خوبصورت ہے. اب برج ثور والوں کے لیے جو خوش بختیاں ماہ رمضان کے پہلے عشرہ میں ہیں, تھوڑی سی احتیاط جو دوسرے عشرہ میں ہے, اس کے لیے ان کو چاہیے کہ صدقہ ضرور دیں. اب صدقہ جو یہ دیں گے, جو کہ ان کا سٹارٹ ہوگا ماہ رمضان کے دوسرے عشرہ میں ابتدائی طور کے اوپر, اور وہ چلے گا آخری دن تک, جو کہ دوسرے عشرے کا آخری دن ہے, یعنی کہ 11 رمضان سے لے کے 20 رمضان تک. اب یہ جو صدقہ ان لوگوں نے دینا ہے, یہ انہوں نے کرنا کچھ یوں ہے کہ انہوں نے 3 طرح کے مختلف اجناس کو مکس کرنا ہے. ایک لے یہ ٹوٹا چاول, وائٹ کلر کا, یا اس میں سوجی بھی لی جا سکتی ہے. دوسرا یہ لے لے شکر یا باجرہ, جو کہ کبوتروں کا ڈالا جاتا ہے, دونوں میں سے کوئی ایک چیز گولڈن کلر کی. اور تیسری چیز یہ لے سرخ رنگ کی, ریڈ کلر کی کوئی دال لے لیں, لال مسور کی, ریڈ. 3 چیزوں کو, 3 رنگوں کو یہ مکس کریں, اور 11 تاریخ سے لے کے, یعنی کہ 11 رمضان سے لے کے 20 رمضان تک ڈیلی بیسس کے اوپر حسب تفیق کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیں جہاں پہ کیڑے مکوڑے, حشرات الرجس جو ہیں وہ ان کا صدقہ کھا لیں. تو یہ ایک ریمیڈی کریں گے تو ان کی زندگی میں انشاءاللہ جو پریشانی, مسائل, پرابلمز اور دوسروں کی وجہ سے جو بد نظری نظر آتی ہے, یا حاسدین کی وجہ سے جو منفی پروپیگنڈا نظر آتا ہے, ان کے گھر کے ماحول میں خرابی کے کچھ چانسز ہیں, وہ چیزیں انشاءاللہ ان کی زندگی میں سلجھ جائیں گی.